کریڈٹ کارڈ کے اوپر ملنے والے فری پوائنٹس کے حوالے سے بہت سارے بھائی اور بہن سوال کرتے ہیں کہ کیا ان پوائنٹس کا لینا، ان کو استعمال کرنا، ان پوائنٹس کے ذریعے سے چیزوں کا خریدنا، اصل میں کریڈٹ کارڈ کا میکینزم کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اتنی اسپینڈنگس کے اوپر آپ کو 1 2 3 پوائنٹ ملتے رہیں گے، اور اتنے پوائنٹ اگر آپ کے بن جاتے ہیں تو آپ یہ چیز لے سکتے ہو. ایک پوری چارٹ ہوتا ہے. تو کیا ان پوائنٹس کے عوض چیزیں لینا یہ کہیں سود تو نہیں بن جاتا، کیونکہ معاملہ تو بینک کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے بھائی اور بہن سوالات کرتے ہیں. تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس پوائنٹس کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کیا فی نفسی کریڈٹ کارڈ کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی، کریڈٹ کارڈ کا کسی بھی کنونشنل بینک سے جا کے لینا، اصل میں ہمارے یہاں بھی کنونشنل بینک اسلامک بینک کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. تو اسلامک بینک میں اس وقت 2 ہیں جو کہ اسلامک کریڈٹ کارڈ آفر کر رہے ہیں، باقی نہیں کر رہے ہیں. اور باقی جو نہیں کر رہے، لازم بات ہے اسلامک کریڈٹ کارڈ کی فی الحال سہولت نہیں ہے. تو جو کر رہے ہیں ان سے لینا ان شرائط کی بنیاد پہ جو کہ جائز شرائط ہے، جائز ہے. اور ہمارے جو کنونشنل بینکس ہیں ان سے کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بینک سے ایک معاہدہ کر رہے ہو کہ مجھے ایک لمٹ اپروو کرو کہ اس لمٹ کی اسپینڈنگز میں کرتا رہوں گا اور ٹائملی آپ کو پیمنٹ بھی کرتا رہوں گا. اگر ٹائملی پیمنٹ نہ کی تو آپ مجھ سے اتنا سود چارج کر لینا، یا اگر میں نے کیش وڈرا کرایا تو اتنا سود آفٹر وڈرال فوراً آپ میرے سے چارج کرنا شروع کر دینا. تو چونکہ یہاں پہ معاہدے کی بنیاد سود کی شرط پہ رکھی جا رہی ہے، تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا حصول شرعاً ناجائز اور حرام ہو گیا. اب چلو بھائی، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے بہت سارے معاملات ہیں، میری بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے لیے جو ہے ناگزیر ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ لے لوں. میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا، اس بات کا پورا اہتمام کروں گا کہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ سے ٹائملی پیمنٹ کروں، ناجائز چیزوں میں اس کو استعمال نہ کروں، اور کسی قسم کا سود اس کے اوپر لگنے نہ دوں. آپ مجھے اب بتاؤ کہ ایسی صورتحال میں میں کیا کروں کہ ایک بندہ جو کہ ضرورت مند ہے، اس کا کام بنا اس کے پورا نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ ان تمام تر چیزوں کی کمپلائنس کی گارنٹی بھی اپنی طرف سے دے رہا ہے، تو اس کو اس گارنٹی کے باقی رہنے کی حد تک کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے. اب ایک بندہ جس نے کریڈٹ کارڈ وصول کر لیا ہے، باہر 2 صورت کے ان شرائط کے ساتھ کیا یا ان کے خلاف کیا. جب اس نے کریڈٹ کارڈ لے لیا تو بینک سے ادھار لینے کا اس نے ایک معاہدہ کر لیا ہے. اس معاہدہ کرنے کے بعد جیسے جیسے وہ بینک سے ادھار لیتا ہے، پھر وہ ٹائملی ری پے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، باہر 2 صورت بینک اس کو پوائنٹس گفٹ کے طور پہ دیتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ان پوائنٹس کا استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو بھائی، یہ پوائنٹس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور اس سے ملنے والی چیز کا لینا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نفع قرض دینے والے کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ قرض لینے والے کو مل رہا ہے. اور قرض لینے والے کے لیے کوئی نفع کی چیز فراہم اس کو کر دینا، اس سے ہمارے دین نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ جو حدیث ہے یا وہ جو قرض کی تعریف، سود کی جو تعریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرض دینے والا اس قرض کے حصول کے ساتھ کسی اور چیز کی منفعت کو کھینچ کے لے آئے تو وہ چیز سود کہلاتی ہے، نہ کہ یہ کہ قرض لینے والے کو اور کوئی نفع دے دیا جائے. اس پہ تو احسان کا مقام ہے. تو اگرچہ کریڈٹ کارڈ کی صورت میں لازم بات ہے ہر جگہ احسان کا مقام نہیں بھی ہوگا، لیکن جو نیچر ہے کہ ایک بندہ قرض لے رہا ہے تو وہ لازم بات ہے ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند کو اگر کوئی چیز ایکسٹرا پرووائڈ کر دی جا رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. تو ان پوائنٹس کا استعمال کرنا فی نفس ہی جائز ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ کا حصول وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ہر لینے والا کیا ان شرائط کی کمپلائنس کرتا ہے، اور کیا وہ واقعتاً ایسا ضرورت مند ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو اس کا کارڈ لینا ناجائز ہے، اگرچہ اس کا پوائنٹ استعمال کرنا پھر بھی جائز ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.